بچپن ہی سے امام حسین کو بہت پیاس لگتی تھی۔ آپ رات کے بیچ میں پانی مانگتے تھے۔ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا جو وقت آخر آتا ہے تو آپ امام علی سے وصیت فرماتی ہیں کہ اے علی، میرے اس بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، رات کو 2-3 مرتبہ اٹھ کے پانی مانگتا ہے، میرے حسین کو کبھی پیاسا رہنے نہ دینا۔ پھر آپ وصیت فرماتی ہیں میری شہادت کے بعد ایک شجاع قبیلے سے شادی کرنا، اللہ تجھے ایک اس سے بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھنا، اور اسے کہنا کہ رسول کی بیٹی نے تمہارے لیے ایک کرتا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس کے ہاتھ میں میرے حسین کا ہاتھ دینا، اور اسے کہنا حسین کا خیال رکھے۔ بس امام علی بی بی سعیدہ کی شہادت کے بعد بی بی ام البنین سے شادی کرتے ہیں۔ اللہ ان سے ایک بیٹا عطا کرتا ہے، آپ ان کا نام عباس رکھتے ہیں۔ جیسے جناب عباس تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے عباس، حسین کی حفاظت کرنا، اور میرے بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے۔ رسول کی بیٹی وصیت کر گئی تھی کہ میرے حسین آدھی رات کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے، عباس حسین کے قدموں میں سوتا، اور اگر رات کو حسین پانی مانگے تو اسے پانی پلانا۔ جناب عباس پوری رات جاگتے رہتے تھے کہ میرے آقا حسین کو پیاس لگے تو میں ان کو فوراً پانی دوں۔ بس دور ایسا گزرتا ہے اور غربت ایسی آ جاتی ہے، جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن وہی حسین پیاسا ہوتا ہے۔ جناب عباس بار بار ان کی پیاس کو دیکھ کے غمزدہ ہوتے ہیں، امام حسین کی بچوں کی پیاس کو دیکھ کر روتے رہتے ہیں۔ جناب عباس امام حسین کے قدموں میں اپنے بیٹے قربان کرتے ہیں، اپنے بھائی قربان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے آقا، مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی میدان میں جا کے ان ظالموں کو بتاؤں کہ میں علی کا شیر ہوں۔ جناب حسین فرماتے ہیں عباس، تجھے میرے بعد میری بہنوں کے پردے کی حفاظت کرنی ہے۔ بالآخر جناب عباس کے پاس 4 سالہ بچی بی بی سکینہ بنت امام حسین آتی ہے اور فرماتی ہیں اے چچا، تمام بچے پیاسے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کا عباس جیسا چچا ہو کیسے پیاسے رہ سکتے ہیں۔ اے میرے چچا، میرا اصغر مر جائے گا، آپ نہر سے پانی لے کے آئیے۔ جناب عباس نے بھی سکینہ کا ماتھا چوما اور آپ معصوم سکینہ کو امام حسین کے پاس لے کے آتے ہیں۔ جناب عباس امام حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اے میرے آقا، یہ معصوم سکینہ میرے پاس آئی ہے اور نہر سے پانی مانگ رہی ہے، مجھے اجازت دیں۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے عباس، جا اس بہن کے پاس جس کی چادر کا تو محافظ ہے، اگر زینب تجھے اجازت دیتی ہے تو نہر فرات چلے جانا۔ بس جناب عباس بی بی زینب کے خیمے کے قریب آ کے آواز دیتے ہیں اے میری آقا زادی، غلام آیا ہے۔ بی بی زینب جناب عباس کی بات سن کے کہتی ہے اے میرے بھائی، حکم کریں۔ جناب عباس فرماتے ہیں اے میرے آقا زادی، میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج بچوں سے شرمسار ہوں، وہ بار بار میرے پاس آتے ہیں اور پانی کے لیے تڑپتے ہیں، آپ مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر سے پانی لے کے آؤں۔ بی بی زینب نے جیسے یہ سنا تو آپ زارو قطار رو کے نجف کی طرح منہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے بابا علی، آج مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ میں قیدی بھی ہو جاؤں گی، میری چادر بھی لٹ جائے گی، عباس کے بعد مجھے باغی بھی کہا جائے گا، مجھے پتھر مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس جادہ لے کے شیر کی طرح میدان میں آتے ہیں اور لشکر کو چیر کے ایسے حملہ کرتے ہیں کہ یزید کی فوج کو خیبر و خندق یاد آ جاتی ہے اور تمام سپاہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ عباس درہ فرات پہ قابض ہوتے ہیں، مشق میں پانی بھرتے ہیں اور بی بی سکینہ کو یاد کرتے ہیں۔ بس پانی بھر کے مشق کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے شام کی طرف جب پلٹنے لگتے ہیں تو فوجی یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ عباس کو خیام تک پہنچنے نہیں دینا، اے لوگو سب مل کے وار کرو، اگر پانی حسین تک پہنچ گیا پھر ان کو مار دینا مشکل ہوگی۔ بس جناب عباس تیز خیموں کی طرف جا رہے تھے اور ظالموں نے مل کے وار شروع کر دیے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی برچیاں پھینکتا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کئی تیر آپ کے جسم پر لگتے رہے لیکن آپ شام کی طرف بڑھتے رہتے تھے۔
بعض ایک ظالم چھپ کے آپ کے ایک بازو پہ وار کرتا ہے، آپ کا ایک بازو کٹ جاتا ہے۔ آپ علم اور مشق کو دوسرے بازو میں سنبھال کے شام کی طرف جا رہے تھے کہ دوسرا وار ہوتا ہے، آپ کا دوسرا بازو بھی شہید ہو جاتا ہے۔ بعد آپ مشق کو اپنے دانتوں میں سنبھال کے شام کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اور تیروں کی بارش مسلسل آپ پہ ہوتی رہتی ہے۔ ایک تیر مشق کو لگتا ہے اور مشق کا پانی بہنا شروع کر دیتا ہے، پھر ایک تیر آپ کی آنکھ میں آ لگتا ہے، آپ کی آنکھ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس آپ یہ چاہتے ہیں کہ آنکھ کا تیر نکل جائے۔ اب جیسے ہی اپنے دانتوں کی مدد سے تیر نکالنے کے لیے جھکتے ہیں تو کوئی ظالم آپ کے سر پہ گروز مارتا ہے، آپ گھوڑے کی ذہن سے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ سپاہی سارے ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں، جناب باز کی لاش کو پامال کر دیتے ہیں۔ اب امام حسین نے جیسے ہی دور سے علم کو گرتے ہوئے دیکھا، آپ دوڑ کے جناب باز کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، باز تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔